الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سورہ یوسف میں سے جو اوپننگ سین ہے، جب یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں۔ تو یہ اوپننگ سین ہے، اور اس اوپننگ سین میں دو مین کیریکٹرز جو ہیں اس قصے میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول رہے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ایک نبی ہیں آلریڈی، اور دوسرے نبی بننے والے ہیں، ابھی وہ نبی بنے نہیں۔ اور اس پوری کہانی میں جتنے کیریکٹرز کھولیں گے اس میں سے اسپیسیفک یہ دو کیریکٹرز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس پہ ہم غور کریں، کیونکہ جو ہم سورہ یوسف کو کھول رہے تھے، اس کا آغاز کر رہے تھے انٹروڈکٹری ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر جتنے بھی قصص ہیں، جتنی بھی سٹوریز ہیں، ان سٹوریز کا مطلب انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ وہ سٹوریز اس لیے کہ ہمارے لیے ان میں گائیڈنس ہے، اور قیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے، اور اس کو بتانے کا، اس کو نیریٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو یہ جو دو مین کیریکٹرز ہیں یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک کے لیے، قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ ایز اٹ از ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں کچھ نہ کچھ لیسن ضرور دیتا رہے گا۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کیسے یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک اچھے والد ہیں، انہوں نے وہ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کیا جہاں پر بچے ان کے پاس آ کر ان سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے اویلیبل تھے۔ اور آج کے ویڈیو میں جو میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق تھوڑی سی جو قرآن کے اندر جو عربک لغت ہے اس کی جو رچنس ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹیکسٹ کھول کے واضح کرتے ہیں ایک ایک چیز، اس کو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اور یہ ہائی لائٹ جو ہے یہ ٹرانسلیشنز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن آپ عربی میں سمجھ سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو وہاں ضرور آپ دیکھ سکیں گے، ورنہ آپ کو کوئی بتائے گا، جو آپ کے کوئی استاد ہوں گے جن کو تھوڑی سی قرآن کی عربک سے دلچسپی ہے، اور وہ بلاغہ اور کلام جس طرح ترتیب جس طرح بات کنوے کی جاتی ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ضرور وہ چیز ہائی لائٹ کر سکیں گے۔ اس میں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب نیریٹ کر رہے ہیں، تو وہ 3 دفعہ وہ ایمفسس ڈال رہے ہیں، میں نے دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے دیکھا۔ اور ان کی یہ جو ان ایزینس ہے، جو تھوڑی سی ریلیکٹنس ہے، جو تھوڑی سی جھجک ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بریدنگ سپیس نہیں دیا ہوا بات کرنے کا۔ وہ جھجک اس لیے کیونکہ اس خواب کے اندر جو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج، ایک چاند جو ہے میرے آنر میں سمبولک ریپرزنٹیشن کیا وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جو 11 ستارے ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہے سمبولک، اور چاند اور سورج ان کے پیرنٹس کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو کیونکہ اس میں ایک جس کو اردو میں کہتے ہیں خود نمائی کا عنصر تھا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا، تو وہ چیز ان کے جو زبان میں جھجک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ رأیتہم انی، میں نے دیکھا، بے شک میں نے دیکھا، وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ یہ چیز آپ کو بہت سٹل وے میں بتا رہی ہے کہ وہ بہت انیزی ہو رہے ہیں، یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہوئے، اپنے منہ سے یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے یہ آنر مل رہا ہے، اپنے منہ سے یہ بتاتے ہوئے کہ باقی سارے لوگ مجھے بڑا بنا رہے ہیں، میری بڑائی ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا سٹل سا لیسن ہے جو کہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ اس سے سمپل سے یہ پتہ لگتا ہے جو بھی انسان ایک اچھی فطرت پہ پل بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کے اطراف ایسا ماحول ہو، اس کو یہ چیز بتا دی جاتی ہے کہ آپ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس کو ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم اردو میں محاورات جملے ہوتے تھے، اس میں ایک محاورہ ہوتا تھا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اور آج کل کے لنگوں میں کہیں تو فلیکس کرنا، یا اپنی تعریفیں کرنا، یا بھڑکے مارنا، کسی طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر ہمبلنس کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ کبھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عہدوں پہ بٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیٹس دیں گے، لیکن کبھی بھی آؤٹ آف ایروگینس وہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ آپ اپنی بڑائی، اپنی شان و شوکت کو دوسروں کو کرش کرنے کے لیے یوز کریں۔ اور
جس انسان کے اندر یہ کانشیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، وہ پھر اپنے ورڈس بھی بہت کیئرفلی چوز کرتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ یار بلا وجہ میں اپنے آپ کو جھنڈے پہ نہ چڑھاؤں، بلا وجہ میں فضول چیزوں کا کریڈٹ اپنے سر نہ لوں. ہم تو آج دیکھتے ہیں نا کہ مطلب لوگ اس چیز پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ ان نیسیسری ان کو کریڈٹ دیا جائے ہر چیز کا، اور تا حیات دیا جا سکے. اتنا کم کریڈٹ کیوں ملا؟ تو یہ بہت سٹل چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی اچیومنٹس پہ خوش نہ ہو. کیونکہ آگے چل کے اسی سٹوری میں یوسف علیہ السلام جو ہے، جب ان کو بادشاہ کے محل میں ایک پوزیشن آفر ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری اسٹرینتھ جو ہے نا وہ فائنینس کی ہے، تو مجھے آپ فائنینس منسٹری دیں. یہ ان کا کانفیڈنس تھا، یہ ان کی جو سچائی پہ بیس تھا. جتنا علم انہوں نے، جتنے ایکسپیرینس انہوں نے حاصل کیے تھے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، جتنا ایکسپیرینس ان کے پاس تھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوجر دیا تھا، ان کا یہ سالڈ اسیسمنٹ تھا اپنے بارے میں، جو کہ سچ پہ بیس تھا کہ آئی تھنک آئی وڈ بی اے گڈ فائنینس منسٹر. مجھے اگر فائنینس کی منسٹری دے دی جائے تو میں بہتر مینیج کر لوں گا چیزیں. یہ ان کا کانفیڈنس تھا. یہ کوئی بوسٹ نہیں کر رہے تھے، یہ وہ کوئی معاذ اللہ کوئی شو آف نہیں کر رہے تھے. تو میں آپ کو بس یہ سٹل ڈفرنس بتانا چاہ رہا ہوں ان دونوں اس میں، کہ ایک اس میں وہ اپنے منہ سے اپنی بڑائی، اس کیونکہ اس خواب کے اندر ریپرزنٹیشن یہ تھی کہ سب ان کے سامنے جھک چکے ہیں، سب ان کے سامنے سبمٹ کر چکے ہیں، سب ان کو آنر دے رہے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ نہیں پا رہے تھے. ان کو تھوڑی سی شرم اور جھجک تھی. لیکن سٹوری میں آگے چل کے وہی یوسف علیہ السلام جو ہے، جب ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی ہے، میرے پاس اتنا وہ تجربہ، یہ ایکسپیرینس ہے، وہ انسائٹس ہیں کہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ میں رائٹ پرسن ہوں اس جاب کے لیے. تو ان شارٹ اٹس آل اباؤٹ بیلنسنگ. آپ نے نہ ایک ایکسٹریم لینا نہ دوسرا، نہ اتنا گر جائیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جائے، نہ اتنا بڑھ جائیں کہ وہ ایروگینس نظر آنے لگے. تو وہ جو بیچ کا راستہ ہے، اور قرآن کا جو پورا استدلال ہے، قرآن کا جو پورا آرگیومنٹ ہے، وہ جو انسان کے اندر بیلنس چھوڑنے کی جو ٹینڈنسی ہے، وہ جب آ جاتی ہے کہ وہ ایکسٹریمز پہ چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے سٹل وے میں یہاں پہ ایک نصیحت کر رہا ہے. تو اس بات کو سوچیے گا اور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں آتی، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے. اور جب وہ کوشش کر کے اور محنت کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم، وہ صلاحیتیں دے دیں، تو اس پہ اکڑے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ برین دیا، اتنی صلاحیت دی کہ جتنا آپ نے علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاصل کرنے کا موقع دیا، آپ اس کو ریٹین بھی کر سکتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ لاسٹ دن ان کا کیسا گزرا، وہ سب بھول چکے ہوتے ہیں. یہ بڑی جو ان کی میموری ہوتی ہے وہ بڑی پیچی ہوتی ہے، اور اولڈ ایج میں کافی سارے لوگ اس بیماری سے گزرتے ہیں. تو سمپل آج کے ویڈیو کو یہ مختصر سا رکھیں گے کہ جو آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو آپ صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ ضرور کریں، اکڑے نہیں. اللہ تعالیٰ جتنا بھی نوازتا ہے، جتنا بھی علم دیتے ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں دیتے ہیں، جو بھی اسٹیٹس دیتے ہیں، جتنا بینک بیلنس بڑھا دیں، جتنی بڑی ڈگریز دیتے ہیں، ہمیشہ ہمبل رہیں. اسٹے ہمبل اینڈ کیپ گروئنگ. کیونکہ جب وہ ہمبلنس ختم ہو جاتی ہے نا، جب وہ اکڑ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے ایروگنس کا، تو پھر گروتھ رک جاتی ہے. بچپن میں ہم ایک نصیحت سنتے تھے اپنے والد صاحب سے، وہی کہتے تھے کہ جس درخت پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی شاخ اس پھل کے وزن سے جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے نا، کوئی صلاحیتیں دی ہیں، اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ والی صلاحیتیں ہیں، یا یہ دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ آسانی میرے پاس ہے، تو اسٹے ہمبل، اور اس سے کوشش کریں کہ اپنے اطراف آسانیاں کریٹ کریں. تو یہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.